بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فیاض خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پالیسی لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر۔ جو قومیں اپنی عزت نہیں کرتی، دوسری قومیں بھی ان کی عزت نہیں کرتی، اور یہی ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ جی، یہ واقعہ کرغزستان بشکیک شہر کی ہے، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کرغزستان میں پاکستان کے کوئی 10 سے 12 ہزار کم و بیش اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، موسٹلی میڈیکل، اور اس میں لڑکیوں کی بھی کثیر تعداد ہے۔ یہ واقعہ رات کے تقریباً 2-2:30 بجے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسپیشلی جو پاکستان میں بین ہے، ایکس یعنی ٹویٹر، اس کے اوپر بہت زیادہ ہائپ ہوا، وہاں پہ ٹرینڈ چلے، سیف پاکستانی اسٹوڈنٹ، پھر ہیش ٹیگ کرغزستان۔ تو وہ ہوا یہاں پہ یہ کہ کچھ عرصے پہلے، کچھ دن پہلے مصری یعنی ایجپشن اور کرغزستان کے لوکل آپس میں لڑ پڑے، جس کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یعنی فارنرس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، جس میں پاکستان سر فہرست، اور پھر انہوں نے انٹرنیشنل میڈیکل کالج اینڈ ہاسٹل وہاں پر اٹیک کیا۔ باقاعدہ ان کی فوٹیجز ہے، وہ ایسے فوٹیجز ہے جو قابل دید نہیں ہے، اور ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا۔ یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یرغمال بنا کے لائیو ٹک ٹاک پر دکھانے کی کوشش کی، ہراس کرنے کی کوشش کی۔ لڑکیوں کو یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ان کو ہراس کیا گیا، فزیکلی بھی سامان توڑا گیا، اور باقاعدہ جو ہاسٹل میں تھے وہاں پر چڑھائی کی گئی، اور جو اسٹوڈنٹس وہ کسی لینڈ لارڈ کے ساتھ رہ رہے تھے یا اپنے اپارٹمنٹس میں تھے، ان کے مطابق وہ سیف تھے۔ وہ کچھ یوٹیوبرز نے اسی موقع پر اس کو رپورٹ کی، اور اس میں کچھ لوگوں کے انٹرویوز ہوئے، انہوں نے اپنی سچویشن بتائی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دیم اس وقت یہ 2 چیزیں کر رہے تھے، بلکہ 3 کر رہے تھے۔ نمبر 1، وہ یہ کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انگیج کیا، لوگوں کی اٹینشن کہ ان کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی، بیکاز ان کے مطابق وہاں پہ پولیس بھی تھی۔ حالات خراب جب ہوئے تو آرمی بھی پہنچی، حالات مزید خراب جب موبنگ اور یہ ہوئی تو ایمبولینسز بھی تھے، بٹ وہ صرف کھڑے تھے، وہ جو ہے نا صرف دیکھ رہے تھے، کوئی اس طرح کی سیکیورٹی یا پکڑ دکڑ یا اس طرح کی سچویشن نہیں تھی۔ وہ بار بار پاکستانی حکام وہ معصوم آرمی چیف کو بھی بلا رہے تھے، وہ معصوم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پکار رہے تھے رات کے اس پہ، وہ معصوم ڈرے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم پاکستان کو بھی بلا رہے تھے، وہ معصوم ڈرے ہوئے پاکستانی ڈار صاحب جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے اس کو بھی بلا رہے تھے، اور دفتر خارجہ اور سب کو جو وہ کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس وقت سنوائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی بھی ان کا حال نہیں سن رہا تھا، کوئی بھی ان کی زخموں پر یا ان کو دل سینے سے لگانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ لہٰذا وہ انہوں نے گلے بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ انڈینز ہوتے ہیں تو انڈیا کا وزیر خارجہ پہنچ بھی چکا ہوتا۔ تو یہ 2 نیشن تھیوری ہمیں 2024 کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسری جانب اگر میں تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو کتنے پاکستانی یہاں پہ محفوظ ہیں، کتنے پاکستانیوں کی عزت آبرو محفوظ ہے، کچے کے ڈاکو سے، اغوا برات اعوان سے، سنیچنگ سے، اسٹریٹ کرائم سے کتنے پاکستانی جو ہے نا محفوظ ہے، جو اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ یہاں پر دعائیاں کرے کہ ہمیں بچائے اور ہمیں بچائے۔ دوسری جانب جب عمران خان کا دور تھا اور ملیشیا کا جب ملیشیا میں پاکستانی کسی وجہ سے وہاں پہ ٹریپ ہو گئے تھے، تو پھر ان کو زلفی بخاری کے تھرو انسٹرکشنز خان صاحب نے دیے اور وہاں سے رہا کر کے پاکستان لایا گیا۔ یہ قوم کو یاد بھی ہوگی اور یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جب یوکرین میں پاکستانی پھنس گئے تھے اور وہ پاکستانی حکومت وہ مدد مانگ رہے تھے تو وہ ٹونٹ کر رہی تھی، اور ان کی ایک ٹویٹ ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ مریم نواز ہی کی ہے، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے گی کہ ڈیف ٹو دیئر پلی اینڈ پلیڈنگز لک ایٹ دیئر priorities I mean how could you۔ یہ مریم نواز کہتی ہے یوکرین کے حوالے سے، یہ 2022 کی بات ہے جب خان صاحب کی حکومت تھی، تو اس کو بھی ایڈریس کر لیا گیا تھا۔ تو سیم کوشچن ٹو یو میڈم ٹک ٹاکر، دا یونیفارم لور،
Where is your priorities? You got two government, one in Punjab and one is the federal. Where is your instructions? आपके ताया हुजूर या आपके चाचा हुजूर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी? आपकी हुकूमत ने क्या इसके ऊपर स्टांस लिया? आप कितने फैमिलीज के पास गए और उनको दिलजोई के लिए जो आप दवाइयों के बहाने जाके आप मेडिसिन देती हो और फोटोग्राफी करके लोगों की शक्लें दिखाते हो और उनके साथ बैठ के आप कितने खानदानों तक अब तक आपकी रसाई हुई या गवर्नमेंट की हुई है? अब तक पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा से इनको तलब क्यों नहीं किया गया किर्गिस्तान के कि पूछा जाए कि असल रीजन क्या था, वाई पाकिस्तानी? क्योंकि पाकिस्तानियों के डिप्लॉय किया जा रहा है कि वो जहां पर भी है उनको हटाया जा रहा है, उसकी फुटेजेस आ रहे, सामान वो सरों पे लिए वो दियार गैर में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके फैमिलीज के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन आपके प्रायोरिटीज क्या है? आपके प्रायोरिटीज तो ये है जनाब याली कि आज वर्कर कन्वेंशन में और इस तरह की चीज़ों में दोबारा से जनाब हज़रत इज़्ज़त माब 3 दफ़ा की वज़ीर आज़म और ख़ुद को खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन को फिर से पार्टी में रीलॉन्च किया गया। आपकी प्रायोरिटीज़ ये हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ ये है कि बजाय ये कि नवाज शरीफ बरतानिया के सफ़ीर से मुलाकात किए बगैर वो उनको सबसे पहले बुला लेना चाहिए था, मुलाकात कर लेना चाहिए था, खुद जाना चाहिए था किर्गिस्तान की डिप्लोमेसी से मुलाकात करने और इंस्ट्रक्शंस देते, पूछते कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। आप क्यों कर जो है ना पाकिस्तानियों को एक एक चुन चुनकर आप मारे जा रहे हो? आप जरा इमेजिन करें कि अगर खुदा ना खास्ता ये वाकया पाकिस्तान में इस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हुई होती तो अब तक क्या हालत हो चुकी होती। इंटरनेशनल मीडिया मोबिलाइज हो चुकी होती, आपकी जो यूएन है वो उसमें मोबिलाइज हो जाना था, ह्यूमन राइट्स में मोबिलाइज हो जाना था, आपकी जो डिप्लोमेसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने भी जो है ना आपके ऊपर जो है ना टॉन्ट करके और आपसे पूछना था कि ये है एक न्यूक्लियर स्टेट कि यहाँ पे इस तरह की जो है ना लोगों की जो है ना वो होती है। हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान में जब बाहर से जिस तरह रेमन डेविस आया था तो वो क्या कर गया और हमारी क्या हालत थी। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब पाकिस्तानी जो है ना जो ओवरसीज है वो कहाँ किसकी तरफ देखे? फॉर्म 47 ये तो अपनी क्या कहते हैं अकाउंट को संभालने के लिए आए हैं, अपने सीवीज को और अपने आप को यहाँ पे मजबूत करना है। वो तो पाकिस्तानियों को मजबूत करना नहीं है, ये पाकिस्तानियों की खाम ख्याली है। अब तक जो है ना ट्विटर के जरिए से इनके साथ इंटरेक्शन किया गया। अफसोस की बात है कि ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। वो स्टूडेंट रो रो के वीडियोस पे कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट वेल। वो बाहर लोग बैठे हुए हैं कि ये बाहर कब निकलेंगे ताकि इनको जो है ना हम टारगेट कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह कि वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई इतना जबरदस्त नहीं है, हालांकि टूरिस्ट कंट्री है। सेंट्रल एशिया में लोग जाते हैं ऐसे कंट्रीज देखने, खूबसूरत भी है, लेकिन वहां की क्राइम रेट 53% बताया जाता है। किर्गिस्तान के बारे में बताया जाता है कि दिन के टाइम थोड़ी बहुत अमन है, आप सेफ हो, बट रात के टाइम जो है ना फिर अपनी हिफाजत खुद करना। और फिर द गार्डियंस के मुताबिक तकरीबन कोई 13-14 साल पुरानी उनकी रिपोर्ट है कि यहाँ पर मॉब्स हैं, यहाँ पर बॉर्डर टेंशन भी रह चुकी है उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के लोगों के बीच में। यहाँ पर स्नैचिंग और मॉबिंग ये चीज़ भी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं यही बात रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये और दूसरी किर्गिस्तान की गवर्नमेंट से आई वुड लाइक टू एड्रेस एंड आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर गॉड सेक, दे आर योर गेस्ट, दे आर योर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड दे आर नॉट फ्री देयर, दे आर पेइंग फ्रॉम their own pocket, from their parents. You should take care. You should take care as your first priorities, as other countries doing it. सिमिलरली पाकिस्तानियों को मैं, पाकिस्तान की हुकूमत से भी मैं कहूँगा कि खुदा के वास्ते वो वहाँ पे स्कॉलरशिप पे वो नहीं गए, वो वहाँ पे अपने माँ बाप के पैसों से और वहाँ पे जो वो जैसे तैसे करके अपने आप की सेमेस्टर को जो है ना वो पूरा करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। सो आपने जिस तरह कोल्ड शोल्डर दिखाया है इन स्टूडेंट्स को, आपको क्या लगता है कि आपकी वाह हुई है, जय जयकार हुई है? यकीन नहीं आता तो ज़रा सोशल मीडिया पे ज़रा चेक कर ले, आप ज़रा ट्विटर देख ले कि आपको क्या कहा जा रहा है। और दूसरी ये बात कि आखिर कब तक आप जो है ना आंखें बंद करते रहोगे, क्योंकि
بیگرز کانٹ بی اے چوزر. یہ خود آپ لوگوں کی جو ہے نا الفاظ ہے جو آپ نے پاکستانیوں کو سنائے ہیں. تو پاکستانی جو اوورسیز ہیں مجھے ان کے لیے بھی دکھ ہے کہ وہ کس حکومت سے وہ مانگ رہے ہیں ہیلپ اسسٹنس, کس ملک سے مانگ رہے ہیں. وہ تو خود جو ہے نا اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم آپ کے لیے سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں جب تک ہمیں اٹھا نہ لیا جائے. تو ہماری بھی بہت زیادہ مجبوریاں ہیں ڈیئر اوورسیز پاکستانی اسٹوڈنٹس ایٹ بشکیک اینڈ کرگستان, کہ ہمارے بھی ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا میں اس وی لاک کے بعد اٹھا لیا جاؤں گا. ہر بار یہی سوچتا ہوں کہ شاید اب اٹھا لیا جاؤں یا اب اٹھا لیا جاؤں, کیونکہ یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بٹ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ آپ کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے اور آپ کے لیے ریلیف مل سکے. آپ لوگوں کی فیوچر کی بات ہے, آپ لوگوں کی عزت کی بات ہے, پاکستان کی عزت کی بات ہے, آپ کی فیملیز کی بات ہے جو اس ٹائم بہت زیادہ کرب میں ہوں گے. خصوصاً وہ لوگ, چلو لڑکے تو ہم کہہ لیں گے کہ وہ سخت جان ہوتے ہیں, انسان وہ بھی ہیں, لیکن جو لڑکیاں ہیں اور ان کے پیرنٹس, ان کے بھائی بہن کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے یا کیا ہو چکا ہوگا, اور وہ اس ٹرامے سے کیا نکل آئیں گے. یہ کوئی اتنی آسان چیز ہے. بہرحال میں اس ویلاگ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا, اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے, جو قومیں اپنی عزت نہیں کرتی دوسرے قومیں بھی ان کی عزت نہیں کرتی. یہ ایک آئینہ تھا جو پاکستان کو انٹرنیشنلی اپنا چہرہ نظر آیا کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. اب بھی میں کہوں گا ہمیشہ کی طرح میں آپٹمسٹک ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو اس لافنگ سٹاک سے باہر نکال کر سنجیدہ ہوئیے. 24 کروڑ عوام اور پتہ نہیں کتنے کروڑ جو ہے نا, 1 کروڑ سے تو اوپر جو ہے نا یہ اوورسیز پاکستانی باہر ہے. ان کی عزت کا تو لاج رکھے, کسی کی تو عزت کا لاج رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائے جس پہ خیر ہو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.